بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو من بعد نوح کہہ کر نوح قوم کے خلافوں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولیٰ کہا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ عاد کے رہنے کی جگہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے، یا حضرموت کے اتر میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے پورب میں عمان اور اتر میں ربیع الخالی، مگر یہاں عاد ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ عاد کا مذہب: عاد بت پرست تھے اور اپنے پیسے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت تراسی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ایک اثر منقول ہے۔ اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی صورت و غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے ایک اللہ کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزتدار شاخہ خلود کے ایک فرد وقت تھے۔ اسلام کی تبلیغ: انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی۔ ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگے، ہم میں سے زیادہ کون ہے قوت میں؟ آگے: آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ اگر حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ نوح قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا، خوش ایسی فرغلوالی اور خوشحالی عطا کی، اس لیے اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود کے گڑھے ہوئے بتوں کی پرستش سے باز آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا، اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گئی گزرتی تھیں، اور وہ یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں، غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحت کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بیوقوف سمجھا، اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔
اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لے اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ بڑے خدا کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بیوقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بیوقوفوں کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس جوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھیں، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر سورج سے زیادہ روشنی دلیلوں اور نصیحتوں کا ذرا بھی اثر نہ پڑا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو ذلیل کرنے اور جھٹلانے پر اور زیادہ تر اتر آئے۔ مجنون اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے بتوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت نہ کرنے پر ابھارنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کے بددعا سے تو پاگل اور مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کی اس گستاخی بھری ضرورت اور ہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی آدمی ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت صبر اور ضبط سے سنا۔ کافر ان سے یوں بولے، میں اللہ کی اور تم سب کو گواہ بنا کر اس سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس عقیدے سے بالکل الگ ہوں کہ ان بتوں میں نہ یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے کوئی قدم اٹھائیں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے عقل رکھنے والا ہوں اور سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوں، سوچنے سمجھنے کا مالک ہوں اور حکمت اور دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر پورا یقین رکھتا ہوں۔